بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت اور دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہ کہا۔ بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، حکومت ہے اور طاقت بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے پاس صبر ہے، صداقت ہے، شرافت ہے۔ ناظرین محترم، رات کی تاریکی میں امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب امام حسین علیہ السلام کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے اور اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کرا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس نانا کا یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکہ سے ہو کر کرب و بلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر لیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ اگر نواسہ رسول میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید چاروں طرف سے رسول اللہ کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے کہا، عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان کو جا کر کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس علیہ السلام جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کے پاس لے کر گئے، وہ ہنسنے لگتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جنگ 9 محرم کی بجائے 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بے ردا کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ تم نے مدینے سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ کہنے لگے، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر جائے؟ امام حسین فرماتے ہیں، تم سب لوگوں کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا تو فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عباس چراغ بجھا دو۔ پھر چراغ بجھا دیا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلایا گیا، ایک ایک آپ کے چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پر قربان۔ میرے مولا، اگر آپ کہیں تو ابھی ہم اپنی اپنی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بابا، دیکھیے جیسے ساتھی مجھے ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا آپ کے قدموں پر قربان ہوتا رہا، کبھی حور، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم تو کبھی شہزادہ اکبر اور کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بہن زینب،
میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس پھٹا ہوا ہے۔ جناب سجاد فرماتے ہیں ابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں باہر سمندر کنارے سو رہا ہے۔ علی اکبر کو برچھی لگی ہے، ان کی لاش باہر رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے۔ امام سجاد سہارے کی مدد سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے مولا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان بھی شروع ہوگا۔ تم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کر جانا ہے، یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد زاروں قطار رونے لگے اور پوچھنے لگے اے میرے بابا آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں زیب تن کر رکھا ہے؟ امام حسین نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس کو اتار دیں گے، یہ لوگ میری لاش اور خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے، بس الوداع کہہ کر میدان میں جاتے ہیں۔ جب امام حسین میدان میں آتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول سینے پر سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پر آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو۔ تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دوزخ کو خریدا ہے۔ اے لوگ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال حاصل کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق حاصل کیا ہے؟ بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں اس لیے نہیں مارا ہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو تمہارے اسلام کا محافظ تھا، آج اس کی اولاد کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین کی باتیں نہ سنو، جلدی حملہ کرو۔ اتنے میں امام حسین پر حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ ہوئی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف ہمارا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام حسین تھا۔ لاشیں ہوا میں اڑتی رہیں، ہزاروں لوگ فنار ہوئے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار حسین ابن علی کے خوف سے تاریخ نے تحریر کیا کہ فوج یزید بھاگتی بھاگتی کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے شمر تم ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے حملہ کیا تو میں مر جاؤں گا، ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ شمر خیموں کو پھر آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ حسین پر تیر چلا۔ پھر ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر تیر چلانا شروع کر دیے، ادھر خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں، کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کی طرف مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنے میں آواز آتی ہے حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوتی ہے اذان عصر ہوئی۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتے رہے۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے۔ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔
بس تینوں کے آسمان پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین گر گیا، جلدی جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یزید تک خبر پہنچائیں، ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تو وہ روتا ہوا واپس آ جاتا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، مجھے ایک خنجر دو۔ خنجر لے کر شمر امام حسین کے قریب آ جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں ہے، وہ امام حسین کی گردن پر خنجر رکھتا ہے اور گردن پر چلانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ ہنس ہنس کے سوچنے لگا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں، قریب آ کر سنوں تو پھر جا کر یزید کو بتاؤں گا۔ جب وہ کان لگا کر سنتا ہے تو امام حسین فرما رہے ہوتے ہیں اے میرے اللہ قبول کرنا، تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تو علی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا نواسا ہے۔ امام حسین نے کہا ہے بدبخت، تم یہ جانتے ہوئے بھی مجھے قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین علیہ السلام پر خنجر چلانے لگا۔ امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جیسے امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، فوج یزید میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے بعد انہوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔